كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گن بخش ہے. انگن تلاتدا درود و سلام سید الاولین امام المرسلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معززات، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بڑا عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، بڑی ہی عظمت والا ہمارے پاس آنے والا ہے. آج شعبان کی 4 تاریخ ہو گئی ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری بندگی کریں، تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمیں اللہ نے یہ جو زندگی کی نعمت عطا کی ہے، اس کا اصل حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے
اپنے اللہ حقیقی کو راضی کر لیں تاکہ اللہ ہمارا ہم پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا تاکہ مقصد پورا ہو جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیح کریں اور سجدہ کرتے رہیں، اور اپنے رب کی وعبد حکم دیا جا رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کیجئے، ربک حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ہر ایک انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ نماز، یہ عبادت نبی کریم علیہ السلام کو معراج والے دن نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا عطا کیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد، جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جا رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے پاس واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ کو کہو کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کی جائیں۔ 5 کر کے نمازیں کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ دوبارہ ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ ایک دفعہ اور چکر لگائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازوں کا اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے پڑھنی، آپ کی امت نے 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب جو ہے 50 نمازوں کا عطا کرو۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، انسان دنیا کی توق و ذوق محنت کوشش کے لیے ساری زندگی کھپا دیتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے انسان کا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرنا، آج ہم دیکھتے ہیں مساجد خالی، مساجدوں میں مسجدوں میں رونق کم ہے، بازار رونق والے ہیں۔ آج گھروں کے گھر بے نماز۔ سوچئے یہ وقت جو ہے انسان کو ملا ہے، اس وقت کا اللہ کی عدالت میں حساب کتاب دینا ہے، وہاں انسان عذر بیان کرے گا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اے انسان میں نے کیا تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے آئے، تمہیں بتلانے والے آئے، لیکن کیا آپ نے کوئی اپنی عمر میں کوئی نصیحت حاصل کی؟ کیا تم اللہ سے ڈرے؟ اگر انسان اللہ سے ڈر جائے، حقیقی اللہ سے اس کا تابع داری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا بن جائے، اللہ کی قسم صحیح معنوں میں یہ انسان کامیاب ہے۔ تو بھائیو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ
बिक़ियाम मिन लयाली। ऐ लोगो, तुम ख़ास तौर पर जुमे की रात को इबादत के लिए ख़ास ना करो, और इसी तरह जुमे के दिन को ख़ास तौर पर रोज़े के लिए ख़ास ना करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मगर ये कि एक इंसान रोज़ा रख रहा, रोज़ा रखते हुए ये जुमे वाला दिन आ जाता हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ख़ास तौर पर बाद लोगों का नज़रिया है कि हम ख़ास जुमे को इबादत कर लेते हैं। भाइयों, ऐसा कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है। और बाद कुछ ख़ास रातों को इबादत कर लेते हैं, जिस तरह मेराज की रात है, इसी तरह आगे एक 15वीं रात आ रही है, शबान की 15वीं रात, जिसको ख़ास तौर पर लोग इबादत के लिए यकसा सारी सारी रात मुख्तस कर देंगे। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका सही मानों में सबूत साबित नहीं, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित शुदा बात है वो हमें अमल करनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन और इसी तरह जुमे को ख़ास रोज़े के लिए ख़ास कर लेना, इससे मना फरमाया है। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ऐसा अमल करे जो मैं मोहम्मद ने नहीं बतलाया, वो अमल अल्लाह की अदालत में कामयाब नहीं, उसका अजर व सवाब नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा लंबा क़ियाम किया करते थे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव फटने लग जाते, पाँव पर सोजश आ जाती। कहने लगी, मैंने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इतने लंबी इबादत क्यों करते हैं? आपके तो अल्लाह ताला ने अगले पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊँ? इस सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। और भाइयों, बड़ा अजर है रात को उठकर इबादत करना। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया जो बंदा 4 अमल कर लेता है, उनमें से पहला अमल अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करना, लोगों को सलाम कहना। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, दूसरा अमल व अतईमुत तआम, लोगों को खाना खिलाना, बहुत बड़ा अमल है। कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में बतलाया है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ऐसे लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हैं, लोगों से नहीं कि लोग मुझे बड़ा कहेंगे, लोग मुझे इज़्ज़त करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं। वसीलुल अरहाम, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तीसरा अमल सिला रहमी करना, सिला रहमी करना, रिश्तेदारियों को मिलाना जोड़ना। चौथा अमल पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। उन लोगों की सिफ़त ये है, वो रात को क़ियाम करते हैं, वसल्लू बिल्लैल, रात की नमाज पढ़ते हैं, वन्नासु नियाम, इबादत उस वक़्त करते हैं जब लोग सोए हुए। तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम,
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ تو بھائیو کتنا عزیز عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے جس سے آج ہم قاصر ہیں۔ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی تو اللہ نے اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ پھر بھی اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو بھائیو ہمیں اللہ نے یہ وقت دیا ہے، سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ اللہ کے آگے دعا کرتے تھے اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرما دو۔ سلف صالحین یہ اللہ کے آگے دعائیں کرتے تھے۔ تو بھائیو اگر ہم بھی اس رمضان سے پہلے اپنی تیاری کریں گے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مہینوں میں سے شعبان اور رمضان المبارک کے مہینے میں نے کبھی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے کے روزے اور رمضان المبارک کے مہینے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے سب سے محبوب مہینہ مجھے شعبان ہے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ عبادت سے قاصر ہو جاتے ہیں، لوگ عام طور پر روزہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھوں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزے کی حالت میں جب میں ہوتا اور اعمال اللہ کی عدالت میں لے جائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال جائیں اللہ کی عدالت میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو، حکم دیا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے سوموار والے دن اور اسی طرح جمعرات والے دن اعمال جو ہے اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو بھائیو ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، تابع داری فرما برداری کرنی چاہیے۔ 14ویں 15ویں رات جو ہے شعبان کی خاص طور پر لوگ مٹھائیاں، حلوے، کھیریں اور اسی طرح رات کو عبادت کے لیے یا تسبیح نماز وغیرہ اس کو خاص کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا معمول، ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ بعض بچے جو ہیں آج کل پٹاخے مسلمانوں کے بچے مسلمان گھروں کے سامنے پھینکتے ہیں، مسلمان بچوں کو بڑوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کے والدین سے یہ گزارش ہے
کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھیں، ایسے عمل سے، ایسی فضول خرچی سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ تو اسی طرح یہ جو عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کرنا چاہیے۔ بعض 15ویں شعبان کو اس حدیث پر محمول کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب جنت البقیع میں گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ آتا ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میں سو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام چپکے سے اٹھے اور چلے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، میں نے کپڑے پہنے اور اسی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپا اور اپنے سر پر زرہ پہن لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے کی طرف، نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں جاتے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں جنت البقیع والوں کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ خاص اللہ کے نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں، باری میری ہے، دن میرا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ بیان خود کرتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتی رہی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کو مکمل کیا تو نبی کریم علیہ السلام چلنے لگے، میں بھی آگے آگے چلنے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام پہلے آہستہ پھر تھوڑا سا تیز چلے، کہنے لگی کہ میں بھی تیز چلی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پھر آہستہ چلنے لگے، کہنے لگی کہ میں پھر آہستہ چلنے لگی۔ اتنی دیر میں گھر پہنچ جاتی ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، آپ کا سانس جو ہے پھولا ہوا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ یا تو بتلا دو یا مجھے بتلانے والا بات بتا دے گا آپ کی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جب اٹھ کے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس موجود نہیں ہیں، باری میری ہے، اس لیے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ کیا آپ نے دل میں یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ بے انصافی کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ اس طرح فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ آئے تھے، دروازے کے اندر اس لیے داخل نہ ہوئے کیونکہ ہم نے اپنے اضافی کپڑوں کو اتارا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں باہر نکلا، جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کر آیا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیں
کہ وہ جنت البقیع میں جا کر جنت البقیع والوں کے لیے دعا کریں۔ اصل اس کا نام احادیث میں جو آیا ہے وہ بقیع الغرقد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا یہ معاملہ تھا، فرشتہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے اندر نہیں آئے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، جنت البقیع والوں کو اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر میں قبرستان جاؤں تو قبرستان میں جا کر کیا دعا کروں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ ان کے لیے یہ دعا کیا کریں جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے السلام علیکم، یہ قبرستان جانے کی دعا ہے، یہ یاد کرنی چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا العافیہ، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سلامتی ہو تمہارے اوپر اے اہل دیار، ایک روایت میں آتا ہے یا اہل القبور، دونوں طرح صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین، مسلمانوں میں سے مومنوں میں سے، انا انشاء اللہ بکم للاحقون، اگر اللہ نے چاہا ہم بھی آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہر ایک انسان نے اس دنیا سے رحلت کر جانا ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، نبی ہو، ولی ہو، عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، اللہ کی قسم ہر ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا اور ہر ایک نے جانا ہے، کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تم ان کے لیے دعا کیا کرو، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم آپ کے گناہوں سے درگزر فرما لے۔ کتنی بڑی عظیم دعا ہے بھائیوں، تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو دعائیں پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، جس طرح وضو سے پہلے بسم اللہ، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، اور اسی طرح باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر آنے کی دعا غفرانک، اور اسی طرح کپڑا پہننے کی دعا، کپڑا اتارتے وقت دعا بسم اللہ، کپڑا پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت عظیم دعائیں ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جو بندہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس انسان کو جن شیاطین سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آج ہم ان دعاؤں سے دور ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ ہمارا راضی ہو، جو اعمال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلائے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ ہمیں ایسے امور سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا، جس طرح بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا یا پانی پینا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، اور اسی طرح
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ اسی طرح جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں پہلے اپنا پاؤں اندر رکھیں، اور اسی طرح جب آپ مسجد میں داخل ہوں اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں آخرت میں کام آئیں گے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بن جائے۔ تو آج ہم ایسے عمل کرنے چاہیے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت والے دن انسان سے روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جانا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک آپ کی رحلت ہو جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ موت سے پہلے انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ کی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی قسم وہ انسان کامیاب ہوگا۔ تو اب آگے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آ رہا ہے، تو اس لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ سلف صالحین کا یہ اللہ کے آگے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک عطا کر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، ایک بندہ اس کے بعد اور عمل کرتا رہتا ہے، لیکن جس نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا اس نے جو نیک اعمال کر لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، اللہ کی قسم اصل وہ انسان ہے۔ یہ رمضان المبارک ہمارے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا عمل آ رہا ہے، تو اس لیے ابھی سے ہمیں اپنی نماز کی پابندی کرنی شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں صدقہ خیرات اور نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ توفیق دے تو انسان کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو خود بلاتے ہیں، اے میرے بندے مانگ، جو کچھ سوال کریں گا اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ عظیم لوگ ہیں وہ جو اٹھ کر راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بعض ایسی باتیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر یہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا اس پر جنت حلال ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ بھائیو، ظاہرہ حدیث میں ایسے الفاظ حدیث رسول سے ثابت نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی بات، کوئی ایسا عمل یا ایسی کوئی بات رہ نہیں گئی دین میں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے امت محمدیہ کو نہ بتلائی۔ تو اس لیے ایسا عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے، اس کا کرنے کا حکم دیا یا صحابہ نے اس کے بعد کیا ہے۔ اللہ کے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تاکہ اللہ کی عدالت میں ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں بہت کثیر تعداد میں
نیکیاں بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔